اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، عرصہ دراز سے نفسیاتی جنگ کے مختلف حربے ایک کارآمد ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے آئے ہیں، جن میں دشمن پر ذہنی دباؤ ڈالنا، ان کے جذبات سے کھیل کر ان کے صبر کا امتحان لینا اور مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرنا وغیرہ شامل ہے۔ اور دوستو، یہ تمام منصوبے نفسیاتی جنگ کے وہ خطرناک پہلو ہیں جو عرصہ دراز سے بھارت پاکستانیوں کے لیے ترتیب دیتا آیا ہے، جس میں کبھی پاکستانی سیاستدانوں کا استعمال تو کبھی جاسوس بھیج کر پریشر ڈالنا، کبھی دہشت گردوں کو فنڈنگ دے کر امن برباد کرنا، تو کبھی بے دھڑک ایٹمی جنگ کی دھمکیاں دینا۔ یہ سب وہ سرگرمیاں تھیں جسے بھارت کی طرف سے پاکستان عرصہ دراز سے برداشت کرتا آ رہا تھا۔ لیکن سامعین گرامی، بلا شبہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی برائی کا بدلہ بھی ضرور ملتا ہے، چاہے آپ کو اس برائی کا احساس تک نہ ہو۔ یہی حال آج کل بھارت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ وہ بھارت جو آج تک اپنے مغرور انداز میں پاکستان کو کمتر سمجھ کر دھمکاتا پھرتا تھا، آج دنیا بھر میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا، اور اس غرور کو خاک میں ملانے کا صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو وہ ہے چائنا۔ جی ہاں دوستو، چائنا جس انداز سے بھارت کو ناکوں چنے چبوانے میں مشغول ہے، اس کی ایک مثال کچھ عرصہ پہلے تو لداخ کی صورت میں سامنے آ چکی تھی، لیکن اب چائنا جو سائیکولوجیکل وار لڑ رہا ہے، اس سے نہ صرف بھارتی حکومت کی چیخیں نکل رہی ہیں، بلکہ خود بھارتی افواج بھی بے حد بیزار نظر آ رہی ہے۔ سامعین، یہ چند ماہ پہلے ہی کی بات ہے جب چینی فوج نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ڈنڈوں اور پتھروں سے ایک کرنل سمیت 20 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا، اور اب چینیوں نے LAC پر ایسی نفسیاتی جنگ کا آغاز کر دیا ہے کہ بھارت سرکار سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہے۔ دوستو، ابھی لداخ والا زخم بھرا نہیں تھا کہ اب چائنا نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگا دیے ہیں، اور بھارتی فوج کی توجہ ہٹانے کے لیے ان پر بلند آواز میں پنجابی گانے چلا دیے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ جنگی ہتھیار ہے جسے اس سے پہلے بھی 1962 کی جنگ اور 1967 کی ایک جھڑپ کے دوران چینیوں نے استعمال کیا اور بھارتی فوج کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ دوستو، اصل میں سیاچین جیسے بلندی والے مقامات پر جانے والے لوگوں پر جب تحقیقات کی گئیں تو یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی انسان اس قدر بلند مقامات پر جاتا ہے تو اس کا ذہن عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی بھی چیز ذہن میں زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ یہاں تک کہ سیاچین میں موجود فوج کا بھی یہی بیان تھا کہ ہمیں جب نیچے سے کوئی پیغام آتا تھا تو ہم فوراً اسے لکھ لیتے تھے، کیونکہ ہم اگر اسے نہ لکھ پائیں تو تھوڑی دیر بعد کوئی اس پیغام کو یاد نہیں رکھ پاتا، اور اس طرح ہم سے وہ پیغام زائل ہو جاتا۔ دوستو، کچھ ایسا ہی حال انڈین آرمی کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کی آرمی میں سکھ اور ہندو مذہب والے لوگ موجود ہیں، لہٰذا جب چائنا آرمی کی جانب سے پنجابی گانے لگائے جاتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ ان کے سپاہیوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے، بلکہ ان میں موجود سکھ سپاہی جنہیں پنجابی زبان سے خاص لگاؤ ہوتا ہے، وہ اسے سن کر جھوم اٹھتے ہیں اور اپنا اصل مقصد بھلا کر ناچ گانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ناظرین، انڈین ہندو سپاہی جب ان کی ان حرکتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ آخر یہ ان کے جاسوس ہیں یا پھر ہمارے سپاہی۔ لہٰذا دوستو، اس طرح ان کی آرمی میں پھوٹ بھی ڈلتی ہے اور سپاہی اپنے مقصد کو بھی بھلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دشمن اپنے ہدف کو بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ چینی فوجیوں نے ہندی زبان میں ایک ریکارڈنگ بھی محفوظ کر رکھی ہے، جسے وہ روزانہ کی بنیاد پر بھارتی فوجیوں کو سناتے ہیں، جس میں واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ بلندیوں پر شدید سردی میں وقت ضائع کر رہے ہیں، واپس چلے جائیں ورنہ ٹھٹر کر مر جائیں گے، کیونکہ ان کی حکومت کو ان کا بالکل خیال نہیں۔ وہ لوگ خود تو آئے روز پارٹیوں میں لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اور تمہیں کھانے کے لیے گرم کھانا بھی نہیں ملتا۔ تمہاری حکومت تمہیں بھول چکی ہے، اور یہ بھی کہ نریندر مودی تم کو مروانا چاہتا ہے، تم سب مارے جاؤ گے اور وہ اسی طرح عیش کرتا رہے گا۔ وہ اپنے اکھنڈ بھارت کے ایجنڈے کے لیے تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے خاندان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ اگر ہم نے یہ چلانا شروع کر دیے تو تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ یعنی واضح طور پر وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی سرکار سے بدظن کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ سب کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح انڈین آرمی کے حوصلوں کو پست کیا جائے، کیونکہ جب کسی انسان کے ذہن میں بار بار ایک چیز ڈالی جائے تو آہستہ آہستہ وہ اس پر غور و فکر کرنے لگتا ہے، اور انڈین آرمی کے حوصلوں کے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے۔
کہ کس طرح تیزی سے وہ جرت کے ساتھ لداخ سے بھاگے اور کس طرح باقی ماندہ انڈین فوجی بہادری سے چینیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، یہاں تک کہ جب رہائی کے لیے کمانڈروں نے بات کرنا چاہی تو چینیوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ بہرحال بعد ازاں دہلی میں طویل مشاورت کے بعد بہادری کے ساتھ چین کو ایک درخواست دی گئی کہ مہربانی فرما کر ہمارے بہادر فوجی ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ اسی سوشل میڈیا کے سبب آئے روز انڈین فوجی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، جس میں وہ اپنی ہی حکومت کے رونے روتے ہیں اور اپنے بھوکے رہنے کی فریاد سناتے رہتے ہیں۔ دوستو، ان کی لاچاری اور کم ہمتی کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی ہلاک بھی ہو جائے تو عرصہ دراز تک ان کی جانوں کے ضیاع کا افسوس کیا جاتا ہے، کیونکہ بغیر مقصد کے جینا ان کو ہر چیز سے بیزار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں سے کئی فوجی جوان صرف اس لیے خودکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کا نفس معصوم انسانوں کے ساتھ کی گئی زیادتیاں برداشت نہیں کر پاتا۔ جبکہ دوسری طرف طارق فتح انڈیا میں جا کر مسلمان افواج کے بارے میں جگہ جگہ یہی بیان دیتا نظر آتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمان افواج کو ان کے مقصد سے ہٹا نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے جوانوں کو مارنے کی تربیت دی جاتی ہے جبکہ انہیں مرنے کا مقصد دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جہاں جاتے ہیں مرنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے انہیں اگر ہرانا ہے تو اندر سے کوئی حربہ آزمانا ہوگا، ورنہ انہیں ان کے مقصد سے ہٹانا ناممکنات میں سے ایک ہے۔ اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کو زبانی کلامی دھمکیاں دینے پر اکتفا کرنے والی اس قوم کی اپنی زندگی بے معنی الفاظ سے شروع ہو کر بغیر کسی مقصد کے ختم ہو جاتی ہے، اور اسی سبب سے چائنا کی حکومت انہیں بہتر طور پر استعمال کرنا جانتی ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ اب چونکہ لداخ میں نومبر کے بعد شدید برف باری ہوتی ہے جو کہ 40 فٹ تک دیکھی جاتی ہے اور درجہ حرارت -30 سے 40 ڈگری تک گر جاتا ہے، جبکہ شدید سرد ہوائیں چلتی ہیں جس کے باعث سڑکیں تک بند ہو جاتی ہیں، اور یہی حال یہاں سال بھر رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کسی قسم کی زندگی کے پنپنے کا کوئی امکان بھی نہیں رہتا۔ جبکہ جو فوجی وہاں تعینات ہوتے ہیں ان کے لیے اس درجہ حرارت پر کھانا پینا ہی نہیں بلکہ سانس لینا تک انتہائی دشوار کام ہوتا ہے، اور پھر سردی کی شدت کی بنا پر فوجیوں کی اموات اور ان کے اعضاء کا ناکارہ ہو جانا ایک معمول کی بات ہوتی ہے، جسے برداشت کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ جبکہ اسی بلند ترین جنگی محاذ پر پاکستان کے سپوت بے مثال جرت کا مظاہرہ کر کے جہاں بھارت کی جارحیت کو روکے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں وہ بے رحم موسم کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ اب تک پاکستان کے سینکڑوں سپاہیوں نے اس محاذ پر بھارتی قبضے کو روکنے اور سخت ترین سردی، برفانی تودوں اور ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ لہٰذا ان سب صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد چین ہر وہ سرگرمیاں کر رہا ہے جس سے بھارتی افواج کے حوصلے پست ہوں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کو ترجیح دیں۔ دوسری طرف ان سب خطروں کو بھانپ لینے کے بعد انڈین حکومت مسلسل پریشانیوں کا شکار نظر آ رہی ہے، جس کا اندازہ ان کی خاموشی سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔